لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے کسی نے ہمارے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ ہم آفس میں کام کرتے ہیں اور آفس کا جو واش روم ہے وہ تمام لوگ استعمال کرتے ہیں، اور آفس میں کچھ ایسا شراب کے نشے وغیرہ میں بھی آ جاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم واش روم استعمال نہیں کرتے ہیں، اور اس بیچ نماز کے جو اوقات ہوتے ہیں، نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور واش روم کا استعمال نہیں کرتے۔ کیوں؟ بولے وہ اس میں گندگی ہیں اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے واش روم کا استعمال نہیں کرتے، وضو بنا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور اس دوران پیشاب کی شدت بھی رہتی ہے، پیشاب کا زور رہتا ہے، پھر بھی استنجا پیشاب نہ کر کے وضو بنا کر کے ہی نماز پڑھ لیتی ہیں۔ یہ ان کا سوال ہے، میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ سوال کے ڈیٹیل سے یہ واضح ہے کہ اصل سوال یہ ہے پورے ڈیٹیل میں کہ اگر پیشاب کی شدت ہو تو یا پاخانہ کی شدت ہو تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اصل مسئلہ ہے۔ آئیے اس پر توجہ دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء نے جو لکھا ہے اس تعلق سے وہ یاد رکھیے گا کہ جس وقت پیشاب یا پاخانے کا تقاضا شدید ہو، پیشاب کا یا پخانے کا تقاضا یعنی زور شدید اگر ہے تو ایسے وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ پیشاب کی شدت اگر ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے دوران پیشاب یا پاخانہ زور کرے تو نماز توڑ کر کے فراغت کر کے فارغ ہو جائے پیشاب پاخانے سے، پھر نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز کے دوران بھی اگر ایسا ہو گیا تو بھی نماز توڑ کر کے جائے، فارغ ہو کر کے آئے، پھر نماز کو دوبارہ پڑھے۔ اور اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لی، اگر پیشاب کی شدت ہے، زور ہے اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی، نماز میں کراہت ہوگی، ہو جائے گی اور گناہ بھی ہوگا۔ اگر وقت تنگ ہو، تھوڑا سا وقت ہو، اسی طور پر کہ اگر وضو میں مشغول ہوگا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اگر اتنا وقت بس کم بچا ہے تو پھر پہلے نماز پڑھ لے، اس لیے کہ نماز قضا کرنے کا گناہ زیادہ سخت ہے بنسبت کراہت کے ساتھ نماز پڑھنے کے۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ یہ اصل مسئلہ جو تھا وہ تو واضح ہو گیا۔ اب پیشاب پاخانے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت پر جو احادیث مبارکہ آئی ہیں وہ کچھ احادیث بھی میں آپ کو سنانے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک موطا امام مالک جلد 1 صفحہ 200 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ایک دن جماعت کا وقت ہو گیا تو آپ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے۔ جماعت کا وقت ہو گیا، آپ نماز میں نہیں آ کر کے قضائے حاجت کے لیے چلے گئے۔ قضائے حاجت مطلب پیشاب یا پاخانہ کے لیے چلے گئے۔ پھر واپس آئے تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو پاخانہ لگا ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے اس سے فارغ ہو لے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ دوسری حدیث پاک سنن ترمذی جلد 2 صفحہ 189 کی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے کے گھر میں تاک جھانک کرے بغیر اس کی اجازت کے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو گویا کہ وہ اس میں داخل ہو گیا۔ اور اگر کوئی امام جماعت سے نماز پڑھائے تو صرف اپنے ہی لیے دعا نہ کرے، مقتدیوں کو چھوڑ کر۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ، مقتدیوں کے ساتھ خیانت کی۔ اسی حدیث میں آخری جملہ یہ ہے کہ اور کوئی شخص اس حالت میں نماز کے لیے کھڑا نہ ہو کہ وہ پیشاب پاخانہ کو روکتا ہو۔ اس حالت میں نماز میں کھڑا ہونے کی نبی نے منع فرمایا ہے۔ اور ابن ماجہ جلد 1 کے صفحہ 102 کی ایک اور روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کوئی شخص اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب پاخانہ کو روکتا ہو۔ تو ابن ماجہ، ترمذی اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے احادیث پاک سے یہ کلیئر ہے کہ پیشاب پاخانے کو روک کر کے نماز میں مشغول نہیں ہونی چاہیے۔ اگر پیشاب پاخانے کی شدت ہے تو پہلے فارغ ہو لے، اس کے بعد نماز کے لیے جائے۔
اب آپ کا جو مسئلہ ہے، جو کنڈیشن آپ بتا رہے ہیں کہ واش روم سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس میں پیشاب کے چھینٹوں کا ڈر رہتا ہے، تو آپ سے عرض ہے کہ آپ محتاط طریقے سے احتیاط کے ساتھ واش روم جائیں، فارغ ہو کر کے آئیں، اور کوشش کریں کہ پیشاب کے قطروں سے بچیں۔ آپ کا کام کوشش کرنا ہے، کوشش کریں گے تو الحمدللہ آپ بچ بھی سکتے ہیں، ناممکن کام نہیں ہے۔ تو بہرحال نماز آپ کو درست کرنا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، اس لیے آپ استنجے سے فارغ ہو جائیں، اور فارغ ہو کر کے فری مائنڈ ہو کر کے سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ واش روم کا استعمال کر لیا کریں، لیکن احتیاط سے کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔